نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283، لفظی ترجمہ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، عَلَى سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کاتباً، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو گروی، ریحان یہ جملہ جزائیہ ہے اور ہیا مبتدا اس کا محذوف ہے۔ مقبوضہ، قبضہ میں لی ہوئی، فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر اطمینان کر لے، بعضکم بعضاً، تمہارا ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص جو اؤتمن، اعتبار کیا گیا، اؤتمن، اعتمان جو ہے اعتبار کرنے کے معنی میں آتا ہے، مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب، امانتہ، اس کی امانت، یہ امانتہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ رب الدین اور مدیون دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا پروردگار ہے، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ تم، الشہادۃ، گواہی، ومن، اور جو شخص، یکتمھا، چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، ان کاموں کو جو، تعملون، تم کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں، یعنی جو آیت مدائنہ لمبی آیت گزر گئی، یہ اس آیت کا ضمیمہ ہے، اس کا بقیہ حصہ ہے۔ وہاں پر تو یہ فرمایا گیا کہ جب قرض کا معاملہ آ جائے تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھنے والے عادل ہوں، بغیر کسی کمی بیشی کے لکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، بندہ لکھ نہیں سکتا، لکھوا نہیں سکتا، چھوٹا ہے، نابالغ ہے، یا زبان نہیں جانتا ہے، یا گونگا ہے، مختلف اعذار ہو سکتے ہیں، اس صورت میں اپنا ایک بااعتماد وکیل پکڑے، اور اس وکیل کو پھر حکم دیا کہ وہ عدل کے ساتھ لکھنے کا کام کرے اور لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ یہ ہنر اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ اور پھر شہادت، وہاں پر بھی یہی فرمایا، اس پر گواہ ٹھہرائے جائے، اور لکھنے والا اور گواہ جو ہیں، جب ان کو کورٹ میں بلایا جائے یا جرگہ کے سامنے بلایا جائے تو وہ گواہی سے انکار نہ کرے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن چیز خریدنا چاہتا ہے، یا حالات ایسے ہیں جہاں پر گواہ کوئی نہیں ہے، تو ان صورتوں میں کیا کرے گا؟ تو یہاں پر گروی جو ہے، رہن، عربی میں رہن کہتے ہیں، اردو میں گروی کہتے ہیں، انگلش میں مارٹگیج کہتے ہیں، اس کا قانون بیان فرماتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، تو سفر کی قید جو ہے یہاں پر اتفاقی ہے، یعنی اتفاقاً جو ہے سفر میں ایسا معاملہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے اس آیت میں سفر کا ذکر آیا۔
ورنہ حضر میں بھی بندہ اپنے گھر میں بھی ہو تو گروی کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا زرہ جو ہے لوہے کا کرتا گروی رکھ کر ادھار جو خریدا تھا ایک یہودی سے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، گزشتہ آیت میں لکھنے والے ملتے ہیں، بندہ اپنے گھر میں ہے تو ضمانت کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، ضمانت کے طور پر گروی اپنے قبضہ میں رکھ لو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دستاویز لکھنے کی صورت نہ ہو تو ضمانت کے طور پر گروی لے سکتے ہیں۔ اگر سفر کی حالت میں قرض دیا یا ادھار کا معاملہ کیا اور لکھنے والا میسر نہیں ہے تو قرض کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن یا گروی لے لیا جائے، توثیق کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ اور رہن اس وقت تک تام ہے، یعنی رہن کا جو مسئلہ ہے یہ اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب مرتہن گروی پر قبضہ کر لے۔ مثال اس کی، ایک بندہ جو ہے وہ کہیں سے اناج خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ اس بندے سے کہتا ہے کہ میرے پاس یہ موبائل ہے، اس موبائل کی قیمت 3000 روپیہ ہے، 10,000 روپیہ ہے، تو موبائل اپنے ہاتھ میں وہ بندہ لے گا اور اس کو اناج دے گا۔ اب اناج یہ استعمال کرے گا لے کر، اور موبائل وہ بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ امانت ہے اس کے پاس، اور امانت سے بندہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ تو مقبوضہ جو ہے یہاں پر آیت میں مقبوضہ کے قید اسی لیے لگائی ہے کہ یہ صرف زبانی بات نہیں ہونی چاہیے، زبانی گفتگو سے معاملہ نہیں چلانا چاہیے، بلکہ وہ چیز جو آپ گروی کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے پاس رکھ لے اور ادھر سے آپ چیز اٹھا سکتے ہیں۔ اور رہن جو ہے وہ مرتہن کی جو چیز آپ رہن رکھنا چاہتے ہیں وہ اس بندے کی حفاظت میں رہتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دوسرا مسئلہ یہاں پر بیان ہوتا ہے، اگر جس بندے کو قرض دیا جاتا ہے اس پر اعتماد ہے تو اگر کوئی چیز گروی نہ بھی رکھ لے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اعتماد کے لیے وہ رکھا جاتا ہے، گروی رکھا جاتا ہے، لیکن وہ جو مدیون ہے، قرض لینے والا، اس پر لازم ہے کہ صاحب دین کا حق جو ہے، جس نے اس کو قرضہ دیا ہے، اس کو پورا ادا کرے وقت کے اندر، اور جو اعتماد اس نے اس بندے پر کیا ہے اس اعتماد کو نقصان نہ پہنچائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لہذا اگر اطمینان کرے تمہارا ایک دوسرے پر، اس سے مطمئن ہے کہ بھئی اس کے بندے کے تجربے میں ہے کہ جس کو میں قرض دے رہا ہوں یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے، دو نمبری نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں، جھوٹ نہیں بولے گا، اور وقت پر اس چیز کی یا اس کی قیمت کی ادائیگی کرے گا، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے جو اعتبار کیا گیا اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا پروردگار ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی۔ لا تکتمو، کتمان چھپانے کو کہتے ہیں، تو گواہی سے حق ثابت ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ معاملہ فائل ہو گیا، کیس مقدمہ درج ہو گیا اور وہاں پر گواہوں کے نام ڈالے گئے ہیں اور یہ گواہ گواہی سے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے رہے تو وہاں پر حق ثابت نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ جج یا قاضی جو ہے وہ گواہوں کی گواہی سے فیصلہ کرتا ہے، اور گواہوں کی گواہی سے وہ مطمئن ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر فیصلہ صادر کرتا ہے۔ اگر گواہی سے بھاگ گئے یا چھپ گئے
تو اس میں کتنی بڑی خرابی ہے۔ لوگوں کا حق جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور حق ضائع ہونے کی وجہ سے عدالت کا فیصلہ بھی صحیح نہیں آ سکتا۔ فیصلہ جب صحیح نہیں آئے تو باہر نکل کر قتل و قتال کا بازار گرم ہوتا ہے، وہ پھر ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال یہ اسلامی نظام کے اندر ہے۔ اسلامی نظام کے اندر گواہوں کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں کوئی بندہ اگر کسی عدالت میں، سول میں، سیشن میں یا ہائی کورٹ میں جا کر کسی کے خلاف اس طرح گواہی دے گا تو وہ زندہ بچ نہیں سکتا، خیریت سے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ تو لوگ بھی اتنے کم عقل نہیں ہیں کہ دوسرے کے حقوق کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں۔ تو لہٰذا یہ اسلامی نظام کے اندر ہے کہ وہاں پر پہلے گواہوں کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ تم گواہی کے لیے آ جاؤ۔ تو اور قرآن نے پھر لا تکتموا الشہادہ، گواہی مت چھپاؤ، ومن یکتمھا، جو گواہی چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ، تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اس گواہی چھپانے کے آثار افکار پر پڑیں گے، احساسات پر پڑیں گے۔ وہ بندہ ہمیشہ پریشان رہے گا کہ میں نے گواہی چھپائی ہے اور جس کی وجہ سے فلاں کا حق جو ہے ضائع ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں اس کی مجھے کیا سزا ملنے والی ہے قیامت کے دن۔ آثم قلبہ، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، ان کاموں کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، علیم، بخوبی واقف ہیں، جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔